بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صاحب ہیں شیخ عثمان ابن فاروق ان کا نام ہے. غیر مسلموں میں بہت اچھا کام کیا کرتے ہیں, اچھی ویڈیوز رہتی ہیں ان کی. البتہ بعض مسائل وہ جو بیان کرتے ہیں تو ان میں ظاہر غلطی کر جاتے ہیں. ابھی ان کے ایک ویڈیو کئی صاحب بھیج چکے ہیں. اس ویڈیو کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوا تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو عمر تھی وہ 40 سال تھی. یہ بات بڑی مشہور ہے. آپ سیرت کی جتنی بھی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تقریباً سبھی میں یہی بات آپ کو لکھی ہوئی ملے گی. تو کہتے ہیں کہ یہ تو سنتاً صحیح نہیں ہے اور یہ بات بالکل غلط ہے, ایسا ہے ویسا ہے. اس پر وہ مختلف تفسیریں کر رہے ہیں. جو لوگ ان کو سن رہے ہیں وہ بھی واہ واہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو زندگی بھر جو سنتے آئے تھے آج اس کی اصلاح ہو گئی ہے, اور ایک غلط بات تھی جو مشہور ہو گئی تھی آپ نے اس کی اصلاح کر دی. اس طرح کی باتیں اس ویڈیو کے اندر ہو رہی ہیں. I just learned that Khadija radiallahu anha wasn't 40 years old when she married Rasulullah. So the hadith about her being 40 years old, it's reported by a narrator called Waqidi. He's matruk, extremely weak. Ibn Hajar al-Asqalani in Bidayah wa Nihaya says he was between 25 and 28. This idea of her being 40 is incorrect, even though it's widespread in the Muslim Ummah. But every sanad has a Waqidi who's matruk. If you look at my Seerah Durus, we go over this in detail. Well, my whole life I was thinking 40 years old. That's why you got 25. That's why you got to roll with the people. I'm going to show you the right path. تو دیکھیں جواب میں عرض ہے کہ وہ جو گفتگو کی جا رہی ہے ظاہر اس طرح سے گفتگو نہیں کی جاتی ہے. اہل علم جو حضرات ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اس مسئلے میں جو ہے مختلف اقوال ہیں, لیکن عوام میں ایک ہی قول بعض مرتبہ مشہور ہو جاتا ہے. عوام کے سامنے دوسرے اقوال جا ہی نہیں پاتے ہیں تو ایک ہی قول کو جو ہے زیادہ شہرت ہو جاتی ہے. اور پھر یہ تاریخی روایتیں ہیں, اگر آپ ان کو بھی اس طرح سے کھنگالنے بیٹھ جائیں گے کہ بالکل اوتھینٹک ہونی چاہیے, صحیح سند کے ساتھ اگر آئے گی اور ایسے راویوں سے آئے گی کہ جن کے اوپر کوئی گفتگو نہ ہو, کوئی کلام نہ ہو, تبھی مانیں گے ورنہ تو نہیں, تو پھر تو ظاہر ہے کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے گا. تو جو تاریخی روایتیں ہوتی ہیں ان میں اتنی زیادہ سختی نہیں کی جاتی ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی جو عمر تھی, جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ 40 سال تھی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا. اس کی تردید کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ خام و خواہ اس کی تردید کرنا شروع کر دیں. یہ مشہور قول ہے, اس کو اہل علم بیان کرتے چلے آئیں. اس کو اگر کوئی بیان کر رہا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں آپ ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں, اور بھی اقوال کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے. مثلا یہ تاریخ ابن کثیر ہمارے سامنے ہے اس وقت, البدایہ والنہایہ اس کا اردو ترجمہ ہے, جلد 1 ہے اور صفحہ نمبر 459 ہے, 759. تو یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 برس تھی اور کعبہ زیور تعمیر تھا. اور حافظ بیہقی رحمہ اللہ نے بھی یہی عمر بیان کی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 35 برس تھی. 35 برس لکھ رہے ہیں, اور بعض حضرات کے بقول 25 برس تھی. تو 35 برس کا بھی قول ذکر کیا گیا ہے اور 25 برس کا بھی قول ذکر کیا گیا ہے. لیکن جو مشہور رائے ہے اور مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت 40 سال عمر تھی. آپ یہ دیکھیں, یہ شیخ صالح المنجد کی ویب سائٹ ہے جو مشہور سلفی علماء میں سے ہیں, سعودی عرب کے علماء میں سے ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے یہاں پر, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن 25 سنہ علی قول الجمہور. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی جمہور کے قول کے مطابق. وکان عمرها حین تزوجها رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سنہ, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو عمر تھی وہ 40 سال تھی, کما هو المشہور, جیسا کہ مشہور ہے. تو یہی جو مشہور بات ہے یہی انہوں نے ذکر کی ہے. تو آدمی اگر دوسرے اقوال پڑھ لے تو دوسرے اقوال پڑھ کر دوسروں پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے کہ دوسری بات یہ جو مشہور ہو گئی یہ بات تو صحیح نہیں ہے. اگر صحیح نہ ہوتی تو یہ بھی نقل نہ کرتے. اور آپ سیرت کی جتنی بھی کتابیں دیکھیں گے تقریباً آپ کو وہاں یہی بات لکھی ہوئی مل جائے گی. یہ دیکھیں, یہ کتاب ہے تاریخ امت مسلمہ. یہ ایک اچھی کتاب ہے اور تحقیقی کتاب ہے. اس کا صفحہ نمبر اگر آپ دیکھیں گے 648, تو وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی. تو جو مشہور قول ہے اسی کو ذکر کیا ہے. البتہ حاشیے میں جو دوسرے اقوال ہیں ان کو بھی ذکر کر دیا ہے اور طبقات ابن سعد کے حوالے سے اس کو ذکر کیا گیا ہے. پھر لکھتے ہیں آگے کہ قول کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 30 یا 35 سال تھی. سیرت حلبیہ کے حوالے سے یہ بات لکھی گئی ہے.
اور پھر آگے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض علماء نے ان کی بکثرت اولاد کو دیکھتے ہوئے اسی کو راجح قرار دیا ہے، کیونکہ عموماً 40 سال کے بعد اولاد کم ہوتی ہے، یہ بات لکھی گئی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آدمی اگر اس طرح سے بیان کر دے کہ مشہور قول تو یہی ہے، لیکن علماء کی یہ رائے بھی ہے اور علماء نے ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھا ہے، اس لیے اس بات کو بیان کر دیا ہے، تو ٹھیک ہے، یہاں تک گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن آدمی جو مشہور بات ہے اس کو بالکل یہ کہنا شروع کر دے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اس سے امت میں انتشار ہوتا ہے۔ یہاں کچھ اور باتیں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے دیکھ لیں تاکہ ان کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین دیکھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے۔ ایک روایت اس طرح سے آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ خیر النساء خدیجہ بنت خویلد، کہ امت کی بہترین عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اور ایک روایت اس طرح سے ہے کہ ایک بار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں انسانی شکل میں ملے تھے، بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ انہیں جنت میں ایک محل کی بشارت دیجیے، گویا کہ ان کو جنت کی خوشخبری دنیا کے اندر سنائی گئی۔ اور یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، آپ کو تسلی دی اور اسلام کی خاطر اپنی دولت وقف کر دی۔ وہ مکی دور کی ان تمام صعوبتوں میں، تکلیفوں میں آپ کے ساتھ شریک رہیں جنہیں جھیلنے کے لیے پہاڑ کا جگر درکار تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امت کی سب سے افضل خاتون فرمایا ہے۔ ایسے ہی آگے لکھا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم کے سوا باقی سب اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہوتے ہوئے کسی عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ رمضان 10 نبی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی، عمر 60 یا 65 برس تھی، جبکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 49 برس کے ہو چکے تھے۔ اس ثانیے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ صحت گرنے لگی۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس غمگسار اہلیہ کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ کسی دن گھر میں کھانے پینے میں وسعت نصیب ہو جاتی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے گھر کھانا بھیجا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں کسی پر اتنا رشک نہیں آتا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت یاد کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اسلام کے لیے قربانیوں کا ذکر کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے ان جیسی کوئی اور نہیں ملی۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب لوگ کفر پر ڈٹے ہوئے تھے، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، انہوں نے اپنے مال سے مجھے فائدہ پہنچایا جب لوگوں نے اپنے مال سے مجھے محروم رکھا، اللہ نے انہی سے مجھے اولاد عطا کی، کسی اور زوجہ سے نہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔